اس ملک میں وہ ادارے جو 70 سالوں سے پاکستان کی سیاست میں اپنے ڈومین سے نکل کے مداخلت کر رہی ہے، جب تک یہ مداخلت بند نہ ہو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ نہ بلوچستان میں امن آ سکتی ہے، نہ خیبر پختونخوا میں امن آ سکتی ہے، نہ پاکستان کے دوسرے کونے میں۔ ہم تو ویسے بھی بلوچستان جو 74 سالوں سے ہمارے وسائل کو جس طرح بے دردی سے لوٹا گیا، ہمیں تو نہ سوئی گیس کا وہ ملا، صلہ ملا جو ہمارے اپنے، نہ ہمیں تو ریکارڈنگ آف سندھ کا ملا، نہ ہمیں گوادر جو ساحل سمندر ہے، بلوچ ساحل جو 750 کلومیٹر پر محیط ہے، صرف اسی کی وجہ سے اس ملک میں چائنا کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر کے سارے ملک کے دوسرے حصوں میں تو انہوں نے موٹر ویز بھی بنا دیا ہے، بہت کچھ بنا دیا، لیکن بلوچستان بدقسمتی سے جو ہمارے سرزمین پہ ہمارے وسائل کے اوپر 1 کلومیٹر تک بھی اس وقت آپ موٹر وے نہیں دکھا سکتے۔ تو ہم کبھی نہ جذباتی بات کرتے ہیں نہ لفاظی بات کرتے ہیں، یہ تاریخ کی حقیقتیں ہیں اور یہ وقت کی حقیقتیں۔ اس وقت عمران خان یہ اس ملک میں سب سے ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہے، اس کو بابن سلاسل انہی کو تو نے رکھا جس نے ہمیں 74 سال ہم پہ مسلط ہے، جو 74 سال سے بلوچستان کے ساتھ وہی کچھ جو آج عمران خان کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی اس ملک میں الیکشن بھی انہوں نے جیتا، سب سے بڑی پارٹی، لیکن اس کو آج وہ جیل میں ہے، جو ہرے ہوئے جو چور ہے جو ڈاکو ہے آج وہ برسر اقتدار ہے۔ تو ہماری یہ ساری سیاسی جماعتوں کا یہ جس طرح انہوں نے ہمارا ایک پرامن جمہوری دھرنا آج بھی بیان ہے، اب دیکھیے سردار اختر جان مینگل صاحب جو ہماری پارٹی کے سربراہ ہے، قائد ہے، انہوں نے اس ملک میں جتنا یہ ہمارے صوبے کی جتنی جمہوری پارٹی نے ہماری حمایت کی، اسی بنیاد پہ کہ یہاں پہ ظلم تو ہو رہا تھا، بربریت ہو رہی تھی، ہزاروں کی تعداد میں سیاسی کارکن سوسائٹی کے دوست لاپتہ ہے۔ یہ 20 سال سے ہم مسلسل ہماری پارٹی رو رہی تھی اسی کہ جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، جب تک اس کو آپ اس ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے، بلوچستان میں کبھی کسی بھی وقت پہ امن نہیں حاصل ہو سکتی۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے، یہ سیاسی اصولوں کے تحت حل ہو سکتی ہے، یہ جمہوری اصولوں کے تحت حل ہو سکتی ہے۔ اگر کسی قوت کا، کسی بھی طاقت کا یہ خیال ہے کہ ہم بندوق کے نوک پہ، طاقت کے نوک پہ بلوچستان کو خاموش کریں گے، ہاں اب آپ کے ساتھ طاقت ہے، قوت ہے، آپ سیاسی ورکر کو لاپتہ کرا سکتے ہیں، ان کی لاش پھینک سکتے ہیں، ان کے گھروں کو تباہ کر سکتے ہو، لیکن یہ بلوچستان کے عوام، بلوچ اور پشتون عوام کو آپ فتح نہیں کر سکتے۔ آپ نے جتنا بھی وسائل اس کے لوٹا وہ لوٹا، لیکن اس وقت جو ہمارے کلچر کے خلاف، یہاں پہ ہماری روایت کے خلاف ہمیشہ بلوچستان کے بلوچ ہو، پشتون ہو، ہمیشہ خواتین کو ایک احترام کے قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ یہ پہلی بار ہے جس طرح ہمارے بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو، بلوچ کو، سمیع الدین بلوچ سمیت خواتین کو جس طرح گھسیٹا گیا روڈ کے اوپر، وہ صرف ان کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ آج تک انہوں نے ایک جو آئین اور جو یہ پاکستان کا آئین ہے جو اس ڈومین سے ہٹ کر کے انہوں نے بات نہیں کی۔ انہوں نے جو بھی تحریک چلائی ہے، بچیاں تھیں جو اپنے والدین کے لیے، اپنے پیاروں کے جو لاپتہ ہیں ان کی بازیابی کے لیے انہوں نے جدوجہد کی۔ یہ بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کی بنیاد ادھر سے پڑی۔ آج وہ ان کا کون سا مطالبہ ہے؟ یعنی کون سا آئین، کون سا قانون، کون سا رول آف لا اجازت دیتے ہیں کہ بغیر کسی جرم بتائے کسی کو اٹھا کے سالوں سال اس کو لاپتہ کیا جائے؟ یعنی کون سا آئین اور قانون یہ کسی کو اختیار دیتا ہے کہ کسی کو اٹھا کے اس کا لاش پھینک دیا جائے؟ ان کا ڈیمانڈ، اس کے اوپر انہوں نے جدوجہد کی، سالہ سال یہ اسلام آباد تک گئے، وہاں پہ رویا دھویا، اس کے اسلام آباد میں کیا رویہ رکھا گیا؟ آپ نے دیکھا کہ اس کے سامنے لچے لپنگے لوگوں کو بٹھا کے تذلیل کی گئی ہمارے خواتین کو، ہمارے بچیوں کا۔ ان کا بالاج کا واقعہ ہوا جو 16 سال 17 بچہ تھا، جو پولیس کسٹڈی میں ایک عدالت نے اس کو جوڈیشل کسٹڈی پہ بھیجا، دوسرے دن اس کی لاش پھینکی گئی، انہوں نے تربت میں اس پہ احتجاج کیا، بیٹھے تک آئے، یہاں احتجاج کیا، کسی نے نہیں سنا، اسلام آباد گئے، اسلام آباد میں اس کے ساتھ کیا رویہ رکھا گیا۔ تو آپ دنیا کے کس کام؟ ہم کہتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان یہ ہم محکوم ہے، مظلوم ہے۔ اس مظلوم حکومت کے ساتھ ایک چیز بالکل واضح ہے، میں مشکور ہوں بلوچستان کی ان تمام جمہوری پارٹیوں کا جو میں نے ذکر کیا اس کی قیادت کا، انہوں نے بھی اس ایشو کو واحد ایک پوائنٹ ایشو پہ کہ ہمارے جو بچیاں ہیں، جو ہماری جو خواتین ہیں، کرسی اس کے لیے کرسی ریب صاحب آ جائیں،
بار کونسل کے ہمارے سربراہ جو ہے بلوچستان بار کونسل کے رائے بلیدی ایڈوکیٹ صاحب کو ویلکم کہتے ہیں. انہوں نے شروعی دن سے ہمارے انتہائی تعاون کا اعلان صرف نہیں کیا بلکہ عملاً بھی انہوں نے جو ہمارے بچے خواتین ہیں دوسرے جیلوں میں ہیں تھانوں میں ہیں اس کو لاپتہ کیا گیا ان کے لیے کورٹ میں بھی بھرپور لڑتے رہے. ہم اس کے بڑے مشکور ہیں اور ان کی یہاں کی شرکت کو ویلکم کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں. تو میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا. جس طرح 28 تاریخ کو اس سے پہلے پروگرام دیے 28 تاریخ کال دی گئی تھی بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے کہ اگر اس خواتین کو باعزت رہا کیا جاتا ہے تو ہمیں نہ لانگ مارچ کریں گے نہ دوسرے احتجاج کریں گے. ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا تھا لیکن انہوں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا. اس دوران یہ جو نامنیات گورنمنٹ ہے 547 کے ان کے وفود آئے پارٹی کے ساتھ بات کی پارٹی سربراہ کے ساتھ بات کی. بلوچستان اور سندھ دونوں میں جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سبھی دن کا انہوں نے وہاں پہ لالا جو گرفتار تھے ان کو ایف آرڈر جو ہے وہ وڈرا کر دیا گیا. اور بلوچستان میں بھی جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے ہم کیا سمجھتے ہیں برائے بلیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے قانون اور رول ابلاؤ سے آشنا لوگ کہ یہ جو ایم پی او کا قانون ہے. سب سے پہلے تو میں جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا کے دوست ہیں اور ہمارے پرنٹ میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج ایمرجنسی اس پہ ہم نے اپنی شرکت یقینی بنائی. اور اس کے ساتھ ہی میں سب سے پہلے اپنی پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے آج اظہار یکجہتی کے طور پہ جو اس ملک کے جمہوری ہمارے صوبے کے قومی جمہوری پارٹیاں ہیں ان کا مشکور ہوں جو یہاں پہ انہوں نے پہلے بھی وہاں پہ دھرنے میں بھی انہوں نے وہاں یکجہتی کا اظہار کیا آئے تھے. جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے امیر کبیر محمد شیخ صاحب جو نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ہے, پی ٹی آئی کے صوبائی سربراہ داؤد شاہ کاکڑ صاحب ہے جو وہاں پہ بھی آئے تھے, اور مرکزی پارٹی کے جتنے بھی اکابرین تھے سیکریٹری جنرل رجا سلمان اکرم صاحب سمیت حامد رضا صاحب, راجہ علامہ عباس صاحب, اپنے اے این پی کے دوستوں کا مشکور ہے کہ ان کے صوبائی صدر سے بات ہوئی, وہ چمن میں تھے اور انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی انہوں نے جس طرح اظہار یکجہتی کیا ہم اس کی مشکور ہے کہ وہ دھرنے پہ آئے تھے. چغزئی صاحب دودھ پبلک کے آئے تھے اور ہمارے رشید آصر صاحب اس وقت اس کی نمائندگی کر رہے ہیں. سردار کمال خان بنگلزئی صاحب انتہائی قابل قدر محترم جو ہمارے اس صوبے کے ایک معتبر شخصیت ہے, بلوچستان نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے دھرنے میں بھی وہاں پہ یکجہتی کا اظہار کیا. مرکزی نائب صدر بھی ہے اور دونوں طرف سے وہ انتہائی قابل قدر شخصیت ہے. اور ہمارے ساتھ نور بادشاہ صاحب جو پی ٹی ایم کے صوبائی سربراہ ہے, ان کا مشکور ہے کہ ان کے سربراہ نے اپنے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے, ان کے اعلامیہ کے ذریعے سے, اور منظور پشتین صاحب نے جو میرے ساتھ تفصیلی بات کی جو ہمارا یہ مارچ شروع ہونے سے پہلے, اور پھر انہوں نے شرکت کی 2 دفعہ وہ وہاں پہ آئے, اور یہاں تک کہ وہ جو عید کی نماز پہ بھی انہوں نے اپنی شرکت کو اپنے وفد کے ساتھ یقینی بنایا اور وہاں پہ آئے, اظہار یکجہتی کیا. تو انجمن زمیندار ایکشن کمیٹی کی جانب سے حاجی عبدالرحمن بازی صاحب جو ہے اس وقت تشریف فرما ہے, اظہار یکجہتی بھی کیا اور آج شرکت بھی کی ہے. ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے دوست شاید راستے میں آ رہے ہیں, اس کے مرکزی سیکریٹری جنرل سے بات ہوئی, خالق ہزارہ صاحب جو ان دنوں بیمار ہیں اللہ کو صحت قابلہ دے, انہوں نے بھی یکجہتی کا اظہار کیا. ان کی وفد جو ہے وہ وہاں پہ آئے تھے. لگ پاس ہمارے جو مستوں میں دھرنا ہے جو سردار اختر جان مینگل صاحب کی سربراہی میں, تو انہوں نے شرکت کی تھی. دوستو جیسے آپ کو علم سمد بلوچ جو ہمارے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے مرکزی سیکریٹری جنرل ہے, ان کے مشکور ہے, وہ تو ساتھی ہے. تو میں سب سے پہلے جس طرح ہمارے اس صوبے کے اور اس ملک کے جو جمہوری سیاسی اور قومی قوتیں ہیں جو جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں, ایک اصولی جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے, اس ملک میں ایک الائنس بھی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے وجود رکھتا ہے, 1 سال سے سیاسی جدوجہد کر رہی ہے. ان کا ڈیمانڈ اور یہ صرف اور صرف یہ کہ پاکستان میں آئین کی حقیقی شکل میں بحالی
اور رول اپنا جو ہے اس ملک کے تمام مسائل کا حل اسی میں مضمر ہے. ان تمام سیاسی جماعتوں جو ہم اس وقت ہم تشریف رکھتے ہیں، ہماری پارٹی کا بھی ایک ہی ڈیمانڈ ہے جو تاریخ تحفظ آئین پاکستان کا ڈیمانڈ ہے، نیشنل پارٹی کا ڈیمانڈ ہے، پی ٹی ایم کا ڈیمانڈ ہے، اے این پی کا ڈیمانڈ ہے کہ جس